ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, کرنل رینک سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں. بلڈ اپ ان کا تبلیغی جماعت میں ہوا تھا, لیکن پچھلے کچھ 6-7 سال سے وہ آلموسٹ اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے خود اکیڈمی میں آ کے یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ میری آلموسٹ 5 سال تک ڈیوٹی رہی ہے, 2011 سے لے کر 2015 تک, یعنی سوات آپریشن میں بھی وہ شامل رہے, اور اس کے بعد جو یہ ضرب عزب ہوا اس میں بھی شامل رہے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے یہ پورا وزیرستان اور یہ ایجنسیز کا ایریا جتنا تھا, اس کی ساری ذمہ داری میرے پاس تھی. اب وہ دیندار ہیں, اور اس زمانے میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, یعنی فرقہ دیوبندیہ سے ان کا تعلق تھا, جس فرقے کی ٹی ٹی پی جماعت ہے. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلک کا اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے باقی باتوں کا تو نہیں پتا, لیکن جو چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اتنی حیران کن باتیں انہوں نے بتائیں. وہ کہنے لگے جب ہم نے خودکش حملہ آور ان بچوں کو 16, 17, 18 سال کے بچے پکڑے, وہ کہتے ہیں جب بچوں کو ہم نے پکڑا تو ہم ان کا میڈیکل بھی کرواتے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی, ظاہر ہے بعض اوقات کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیل جاتی ہیں, ان کا ایک پورا SOP ہے جو فالو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ سارے بچے جو تھے ان سب بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو حیران کن بات, آپ کو میں ان کا وہ اصلی چہرہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے, داڑھیاں اور پگڑیاں رکھ کے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ افغانستان میں بھی اور KP کے علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کو آلموسٹ انہوں نے کوئی مذہبی درجہ ہی دے دیا ہوا ہے, الا ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں ہم نے ان بچوں کے جب انٹرویو کیے اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے ہمارے وہ جو بڑے فوجی ہیں وہ بدفعلی کرتے تھے, اور وہ ہمیں کہتے تھے ہم آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی فوج جب آپ کو پکڑے گی تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کرے گی. اندازہ کریں. حالانکہ ہمیں پتا ہے پاکستانی فوج میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس طرح کے عمل کا. اتنا آرگنائزڈ کام ہوتا ہے, SOPs ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی انڈیویجول کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتا. PM میں کاکول کے اندر ہاسٹلز ہیں نا, کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ کوئی سوڈومی کا اس طرح کا رپورٹ ہو, نہ وہ آفیسر بچتا ہے اور نہ اس کے کوئی سہولت کار بچتے ہیں. ویسے تو یہ کوئی سالوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مدارس سسٹم ہے کہ جدھر بادشاہ سلامت ہوتا ہے آپ کا مفتی اعظم جو مرضی کرتا رہے. وہاں پورا نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے اس طرح تو پھر فوج نہیں چل سکتی نا, اگر یہ سارے کام ہوتے رہے تو بڑی سختی کے ساتھ معاملات کو دیکھا جاتا ہے, اور اس طرح کے معاملات میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. پھر وہ کرنل صاحب مجھے بتانے لگے کہ جو عورتیں گرفتار ہم نے کی, ان عورتوں نے بتایا کہ ہم ڈکلیئرڈ بیویاں تو فلاں کی ہیں, لیکن ہمارے بستر پہ کوئی بھی سردار آ سکتا ہے. یہ دینداری ہے ان کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے 2 دن پہلے دوبارہ سے فون انہیں کر کے میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے 6-7 سال پہلے یہ باتیں کی تھی, تو آپ کو وہ یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یاد ہے. میں نے کہا وہ ذرا مجھے دوبارہ بتائیں. پھر میں نے دوبارہ ان سے سنی. میں نے کہا یہ نہ ہو میں بیان کر بیٹھوں تو کل کو وہ کہیں کہ جی میں نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو میں نے ان کا نام ابھی نہیں لے رہا, کیونکہ انہوں نے کہا میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو یہ پتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ ان لوگوں کی دینداری کا حال ہے. یہ کوئی دینداری نہیں ہے, بس پیسے کی گیم ہے. ہم ان علاقوں کو ڈیولپ نہیں کر سکے, وہاں نوکریاں نہیں تھیں, اغوا برائے تاوان جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ذریعہ تھا. ہیروئن کی سمگلنگ, چرس کی سمگلنگ, یہ لوگوں کا ذریعہ معاش تھا. اور پھر اس طرح کے لوگ سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں, ان ملکوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں کہ جو اپنے مقاصد یہاں پہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انڈیا نے ان کو فنڈنگ کی. اور آپ BLA والوں کو بھی دیکھیں, باقاعدہ انہوں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمیں شیطان سے بھی مدد لینی پڑی نا پاکستان کے خلاف تو ہم لیں گے. وہ تو فخریہ کہتے ہیں کہ جی
دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. انہیں پھر اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے پھر ثانوی چیز ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں, جو لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف بولتے ہیں اور پاکستانی فوج کو ابھارتے ہیں کہ جی ان کے خلاف آپ قتال کریں, فوجی آپریشن لانچ کریں, لیکن جب بی ایل اے کی باری آتی ہے تو چونکہ وہ سیکولرز ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. او بھائی, مذاکرات ان کے ساتھ اتنی دفعہ ہو چکے ہیں. یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اور جنہیں شوق ہے نا مذاکرات کرنے کا, تو میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان تمام سیکولرز کو نا بی ایل اے کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجیں, تاکہ جب یہ یرغمال بنے نا وہاں جا کے اور ہم انہیں چھڑائیں, پھر انہیں پتہ چلے کہ ان کا علاج کیا ہے. یہ کون سی دینداری ہے, یہ کون سی آزادی ہے جس میں آپ نہتے بچوں کو قتل کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. اے پی ایس کا واقعہ 2014 میں ہوا اور اب یہ 2025 میں بھی آپ دیکھیں اے پی ایس کا ہی انسیڈنٹ ہوا ہے. 11 سال بعد بھی ہم انہی تکلیف سے دوبارہ سے گزر رہے ہیں. تو مذاکرات والا معاملہ نہیں ہے, ان کا علاج صرف تلوار ہے, قتال ہے, بندوق ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو یہ فتنہ الخوارج, خواہ وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو یا بی ایل اے کی شکل میں ہو, ان کا علاج یہی ہے. اور یہ علاج قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, قتال کرو باغیوں کے ساتھ یہاں تک کہ انہیں اللہ کے حکم کی طرف واپس لے آؤ. اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرو. یعنی مسلمانوں میں بھی اگر کوئی گروہ باغی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کرواؤ, اور اگر کوئی بغاوت پہ اترا ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آئے. اور اسی آیت مبارکہ کے تحت سیدنا علی نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑی تھی, کیونکہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے یہ لوگ تھے. یہ اس زمانے کی آپ سمجھ لیں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تھی. باقی ان کی آپس کی انٹینسٹی میں فرق ہے, ظاہر ہے. جنگ جمل اور صفین میں اصحاب تھے, خصوصاً جنگ جمل میں, لیکن بہرحال ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. اور جنگ نہروان میں بھی ظاہر کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے خوارج, انہوں نے بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا. یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے خلاف قتال کرنا یہ خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ, نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے, راستے میں آپ کی مبارک جوتی جو ہے وہ زخمی ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں اتار کر سیدنا علی کو دی. ظاہر ہے ایک جوتی میں چلنا ایک تکلیف دہ امر ہے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور باقی اصحاب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور حضرت علی بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی مبارک جوتی کو گانٹھنا شروع ہو گئے. سیدنا علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, بعثت خاصہ میری عرب کے لوگوں کی طرف ہوئی, قریش میرے ہم قبیلہ تھے, لیکن مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف اس قرآن کی تنزیل کی خاطر تلوار اٹھانی پڑی, جہاد اور قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک شخص ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل اور تفسیر کی خاطر قتال کرنا پڑے گا, اور اس میں امپلائڈ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف.
سیدنا ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں ہوں گا وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان پہ لا کا لفظ آتا ہی نہیں تھا، نہیں کا، اسی لیے آپ کسی کو نہ بھی نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ لے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں وہ خوش نصیب شخص ہوں؟ آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً حضرت علی کی طرف دوڑے کہ انہیں جا کر یہ بشارت سنائیں کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ جب حضرت علی کو یہ بات بتائی تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے فیس ایکسپریشن سے ہمیں پتا چل گیا کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ قتال چوتھے خلیفہ کے وقت ہی آنا تھا، اس لیے سیدنا علی نے چوتھا خلیفہ ہی بننا تھا۔ اسی زمانے میں یہ سارے فتنے سامنے آنے تھے اور حضرت علی نے قتال کے ذریعے ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف قتال کا ذکر ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر اور ان کے فالوورز کے خلاف تھا یا منکرین زکوٰۃ کے خلاف تھا جنہوں نے الٹیمیٹلی زکوٰۃ کا بھی انکار کیا، اور حضرت عمر کا قتال جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے خلاف تھا، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جو قتال ہے وہ حضرت علی نے کیا، ورنہ اگر یہ جنرل قتال کی بات ہوتی تو قتال تو حضرت ابوبکر کا پورا دور خلافت قتال سے بھرا ہوا ہے، حضرت عمر کا بھی، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا تم وہ نہیں ہو، وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، یعنی یہ والا قتال ڈیفرنٹ قتال ہے۔ اور وہ قتال کون سا ہے؟ جب ایک مسلمان حکمران جو لیجیٹمائز ہے اس کے خلاف مسلمان رعایا میں سے کچھ لوگ جتھا بنا کر چڑھ دوڑے تو پھر اس حکمران کا کام ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف قتال کرے گا۔ یہ خوارج کے خلاف قتال والا جو معاملہ ہے یہ سیدنا علی کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد سے جب بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے ان کے خلاف قتال کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی ٹرم تھی، آج کل پھر یہ ٹرم جو ہے وہ چونکہ حافظ صاحب آئے تو حافظ صاحب کو دین کا نالج تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں فتنہ الخوارج کہیں گے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مذہبی ٹچ ہے جو لگانا پڑتا ہے آپ کو، اس ٹچ کے بغیر سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام باغی ہیں، انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ یہ خارجی قیامت تک نکلیں گے، ان کو فتنہ الخوارج کہنا ہے۔ یہ سمپل کوئی تنظیمیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ دین کے نام کے اوپر ایک اسلامک کنٹری اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے 97%، ان لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کیا ہوا ہے۔ تو یہ فتنہ الخوارج ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ تلوار ہی ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات چاہے وہ کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو، وہاں پر بھی آرمی چیف یہ اکثر آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 جسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے، کہ جو مرتدین ہیں، جو باغی ہیں، جو خارجی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ سزا اتنی سخت سزا آئی ہے، اور نبی الاسلام نے اس طرح کی سزائیں پھر ایگزیکیوٹ بھی کی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، چند نیو مسلمز تھے جو مرتد ہوئے اور انہوں نے نبی الاسلام کے چرواہے کو قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جو نبی الاسلام کے اونٹوں کی خدمت کے اوپر مامور تھا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اتنی تکلیف سے اس کو شہید کیا انہوں نے۔ پھر نبی الاسلام نے باقی اصحاب کو بھیجا اور انہوں نے ان کو پکڑا، پھر نبی الاسلام نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اسی طریقے سے۔
ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں. جو آج نان مسلم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں رحمت للعالمین تھے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو رحمت للعالمین اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے تھے. یہاں پہ بھی جو بیچارے بھولے بالے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ حدیثیں فراڈ ہیں بخاری مسلم کی, نبی اسلام تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے بندو, اگر یہ حدیثیں فراڈ ہیں تو قرآن کی آیات فراڈ ہیں نعوذ باللہ, جن میں آیت محاربہ کے تحت ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہے, سولی دینے کا حکم ہے فساد فی الارض کرنے والوں کو. حتیٰ کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم یہ لگایا جائے گا, یہ سزا دی جائے گی. تو نبی الاسلام نے بھی وہ سزائیں دیں ان کو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی. لہذا یہ سزائیں کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں, ان سزاؤں کی وجہ سے ڈیٹرنس ہوتی ہے, چند ایک کو سزا ہوتی ہے اور ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بن جاتی ہے. یہ اس میں سے فائدہ نکلتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے آج کل پھانسی کی سزا سے وہ پابندی بھی اٹھی ہوئی ہے, ورنہ یورپین یونین کے کہنے پر پابندی تھی. پھر جب یہاں پہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی تو پھر پاکستان کو خیال آیا کہ نہیں, دہشت گردوں کو جب ہم قتل نہیں کرتے ہیں تو جیل میں رہ کر ان کی امید لگ جاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس پابندی کو اٹھایا یورپین یونین کے خلاف جاتے ہوئے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی قتل کی سزا کے اوپر سگنیچر کر دیے فوجی عدالتوں سے. تو اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے, ڈیٹرنس ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے پوری ذلت کاٹنے کے بعد یہ چیز سیکھی ہے کہ یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں نا, یہ سخت ضرور ہیں لیکن ڈیٹرنس والی ہیں, جرم کو روکتی یہی سزائیں ہیں. اگر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا تو فساد فی الارض رک نہیں سکتا. تو یہ پھانسی کی سزا اس حوالے سے, قتل کی سزا ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ادروائز اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر آپ دنیا میں سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے. جس کو بھی غصہ آئے گا, غصے کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے چھین لوں.